تو انشاءاللہ اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں. ایک مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں. جیسے بس آپ کو نظر آ رہی ہے, دیکھیں اس بس میں اگر پیسنجرز بیٹھے ہوئے بہت زیادہ اور یہ بس کی بریکیں فیل ہو جائیں, بس بہت زیادہ سپیڈ پہ جا رہی ہے, لیکن ڈرائیور آپ کو اگر لگے کہ بہت کام ڈاؤن بیٹھا ہوا ہے اور بڑا اپنے ایموشنز کو کنٹرول کیے بیٹھا ہے, باقی سب لوگ چیخیں مارے, کیونکہ اگر ڈرائیور بھی سینسز لوز کر دے گا تو پھر تو سب گئے. تو اس لیے ڈرائیور کی ای آئی میکسیمم ہونی چاہیے, لیکن اس کی ای آئی اس لیے میکسیمم ہے کیونکہ اس کو علم ہے بس کا, ٹھیک ہے نا. ڈرائیور کو پتہ ہے کہ بریکیں فیل ہو جائیں تو اس کا بیک اپ میکینزم کیا ہے, اس کو پتہ ہے بریکیں فیل ہو جائیں تو میں نے گاڑی کو سلو ڈاؤن مختلف طریقوں سے کس طرح کرنا ہے, میں نے روڈ پہ کہاں لے کر جانا ہے اس کو, وغیرہ وغیرہ. تو ای آئی کا تعلق نالج کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور نالج کا مطلب ہے سیلف اویئرنیس, اور یہی ای آئی کا پہلا انگریڈینٹ ہے, سیلف اویئرنیس. ٹھیک ہے, ابھی میں اس پہ مزید بات کروں گا, یہ بس ورڈ یاد رکھیں, سیلف اویئرنیس. ایک بہت امپورٹنٹ سوال جو لوگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے ای آئی. ایبسٹریکٹ سے مراد ہے یہ کوئی سائنٹیفک ایسا نظر آنے والا کانسیپٹ نہیں ہے کہ جیسے آپ کوئی دماغ لا کے دکھا دیں کہ یہ ای آئی ہے. ایسی یہ چیز نہیں ہے, یہ ظاہر ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے. تو کیا ایسے کانسیپٹس کو لرن کیا جا سکتا ہے؟ جیسے کئی لوگ, ہم انہیں کہیں نا غصہ کنٹرول کریں, تو ان کا نیکسٹ سوال ہی ہوتا ہے کیسے. ٹھیک ہے نا, ہم انہیں کہیں کہ یار اپنے جذبات پہ قابو رکھو, وہ کہتے ہیں کیسے. یہ ایک بڑا سوال ہے کیسے. تو یہ سوال کا جواب سمپل یہ ہے, جیسے ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ برداشت کیسے آئے گی, تو اللہ کے نبی نے کہا برداشت کرنے سے آتی ہے. یہ بہت بڑا جواب ہے اگر آپ اس پہ کبھی غور کریں. میں آپ سے یہ پوچھوں کہ مسل کیسے بنتا ہے؟ جم جا کے. ٹھیک ہے نا, ایک بندہ جم ہی نہیں جا رہا, مسل کیسے بنے گا؟ یعنی ایفرٹ ہی نہیں کر رہا ہے, مسل کیسے بنے گا؟ اٹھا ہی نہیں رہا ویٹ, اس میں سکت کیسے آئے گی؟ تو اسی طرح ایک بندہ صبر کر ہی نہیں رہا, ٹھیک ہے نا, ایک بندہ غصہ کنٹرول کر ہی نہیں رہا, کنٹرول کیسے آئے گا؟ سیم گوز فار دیز تھنگس. اللہ یہ کہ کوئی ذہنی بیماری نہ ہو, اللہ نہ کرے. ٹھیک ہے نا, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑے لیول کی ذہنی بیماری ہو جاتی, پھر تو کوئی کنٹرول نہیں ہے, لیکن اس کے پراپر سمٹمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ سمٹمز کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو خود نہیں ڈائگنوز کرنا, کسی ماہر نفسیات کے پاس جا کے ڈائگنوز کرانا ہے. ٹھیک ہے نا, گوگل پڑھیں گے تو وہ بیماری آپ کو نکلے گی کوئی نہ کوئی, ڈیفینیٹلی. اینی وے, ای آئی بالکل لرن کی جا سکتی ہے جس طرح لیڈرشپ لرن کی جاتی ہے. لیڈرز آر میڈ ناٹ بورن, یہ بڑا مشہور جملہ ہے. لیڈر جو ہیں وہ پیدا نہیں ہوتے, وہ بنتے ہیں. کیسے بنتے ہیں؟ لیڈرشپ سیکھ کے. اسی طرح ای آئی بھی سیکھی جاتی ہے. ضروری نہیں ہر بندہ ایموشنل انٹیلیجنس کے لیول پر پہنچ گیا ہے, نہیں, سیکھتے ہیں لوگ, اور یہ قرآن سے ثابت ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, قرآن نے جب کہہ دیا انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا. ایک بندہ کوشش ہی نہیں کر رہا کسی چیز کی, اس کو مل کیسے جائے گی؟ کوشش کریں گے تو وہ چیز ملے گی نا. ٹھیک ہے, تو اتنی امپورٹنٹ ہے ای آئی کہ کارپوریٹ سیکٹر میں تو اس کی اتنی ٹریننگز ہوتی ہیں, یقین کریں, کیونکہ کارپوریٹ سیکٹر میں آپ نے ظاہر ہے اپنی جاب پہ مختلف قسم کے لوگوں سے انٹریکشن کرنی ہے. کوئی کنفلکٹ کی سچویشن ارائز ہو جائے, لڑائی جھگڑے کی, کوئی بندہ آپ سے لڑنے آ جائے, کوئی بندہ جو ہے وہ آپ سے ڈس ایگری کرنے لگ جائے, اختلاف رائے رکھے, بدتمیز ہو جائے, وغیرہ وغیرہ, تو اب اس کے ساتھ ڈیلنگ میں ای آئی ہے, ایموشنل انٹیلیجنس شامل ہے کہ آپ نے اس سے ڈیل کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ کہتے ہیں جو ماہر, آپ کہہ لیں ماہر نفسیات کہہ لیں, یا کچھ گروز جو ہیں جو کارپوریٹ سیکٹر کو اسٹڈی کرتے ہیں, کہ 90% ٹاپ پرفارمر جو ایک کمپنی میں ہوتے ہیں وہ ہائی ای کیو والے لوگ ہوتے ہیں. 90 یعنی 9 آؤٹ آف 10 لوگ وہ ہوں گے ہائی پرفارمر جن کی ای کیو بہت زیادہ ہوگی, یعنی ایموشنل کوشنٹ. وہ کیسے کیلکولیٹ ہوتا ہے؟ وہ جیسے آئی کیو کیلکولیٹ ہوتا ہے نا, کچھ سوالات کر کے یا کچھ سروے فل کر کے, اس طرح ای کیو بھی کیلکولیٹ ہوتا ہے. وہ اینڈ میں فارم بھی آپ کو دکھاؤں گا. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں جی کہ 58% آپ کی جاب پرفارمنس ای کیو پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. یہ بات درست ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جذباتی بندہ جو ہے وہ اس کی ترقی بہت مشکل سے ہوتی ہے ایک جگہ. ٹھیک ہے نا, جو لوگ جذبات پہ قابو رکھنا جانتے ہیں یا وزڈم والے ہوتے ہیں یا سچویشن کو پرکھ کے یا بندوں کو پرکھ کے ان سے ڈیل کرتے ہیں, آپ دیکھیں گے وہ بہت جلدی اوپر آ جائیں گے. ان کی سیلریز بھی یوزلی ہائی ہوتی ہیں. تو اتنا بڑا اس کا تعلق ہے. یہ 5 انگریڈینٹس ہیں ای آئی میں. پہلا انگریڈینٹ ہے سیلف اویئرنیس.
दूसरा इंग्रेडिएंट है मोटिवेशन, तीसरा इंग्रेडिएंट है एम्पैथी, चौथा इंग्रेडिएंट है सोशल स्किल, पांचवा इंग्रेडिएंट है सेल्फ रेगुलेशन। बारी बारी क्विकली, सेल्फ अवेयरनेस क्या है कि आप कौन हैं, हु एम आई, मेरे जज्बात क्या हैं, मेरे कौन से जज्बात ज़्यादा हावी हैं। अगर आप बहुत इमोशनल हैं, ये कोई वीकनेस नहीं है। कई लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। मैंने कई लोग देखे हैं, उनसे खून नहीं देखा जाता, ठीक है ना, और डॉक्टर बन ही नहीं सकते, वो कहते हैं हमसे खून ही नहीं देखा जाता, रोने लग जाते हैं, सेंसिटिव लोग हैं। मैंने कई लोग देखे हैं, वो जानवर की पेन नहीं देख सकते। ऑन दी अदर हैंड आपने कई लोग देखे हैं, वो इंसानों की पेन देख के खुश हो रहे होते हैं, ठीक है ना, उन्हें मज़ा आता है अगलों को टॉर्चर करने में। लेकिन कई लोग हैं, वो तो इवन जानवर को पेन से गुजरते नहीं देख सकते। तो अल्लाह ने ज़ाहिर है नेचुरली, कई लोग जो हैं उनका किसी की कोई आजमाइश होगी। जैसे एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, अल्लाह के नबी बच्चों को चूम रहे थे, तो उसने कहा या रसूलल्लाह मैंने तो आज तक नहीं चूमा अपने बच्चों को। तो अल्लाह के नबी ने कहा अब आपको नरम दिल अल्लाह ने नहीं बनाया, तो हम क्या कर सकते हैं। तो आपने देखा है कई लोग बहुत ज़्यादा फिज़िकल होते हैं, यानी अपने बच्चों को चूमते भी हैं, बहुत प्यार करते हैं, कई लोग ज़रा डिस्टेंस रखते हैं। तो मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ जज्बात होते हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट अपनी सेल्फ़ अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, मैं हूँ कौन, मेरे प्रॉब्लम्स क्या हैं, मेरे इश्यूज़ क्या हैं, ठीक है ना। तो सेल्फ़ अवेयरनेस असल में कैसे आती है, ये बड़ा इसका बुनियादी सा रूल समझ लें। जितना आप अपने आप को कुछ करने वाले कामों में लगाएंगे, चैलेंजिंग टास्क में कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर लेंगे, तो आपकी सेल्फ अवेयरनेस बाहर आएगी। अगर आप हर वक्त कमरे में बंद रहेंगे तो सेल्फ अवेयरनेस तो कभी आपको पता नहीं लगेगी आप हैं कौन। आप ट्रैवल करेंगे, आपको अपनी कुछ बहुत सी ऐसी चीज़ें पता लग सकती हैं जो आज तक नहीं पता लगी। आप किसी टीम का हिस्सा बनेंगे, आपको पता लगेंगी कि यार मैं तो चल ही नहीं सकता किसी के साथ, मैं तो जज्बाती हूँ, मैं तो ऐसे, हो सकता है वो नेगेटिव चीज़ें, हो सकता है पॉजिटिव चीज़ें हो, लेकिन आएंगी, सामने तो आएंगी ना एटलीस्ट। तो जब तक आप अपने आप को किसी चैलेंजिंग सिचुएशंस में नहीं डालेंगे, इसीलिए देखें हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्यों सोसाइटीज़ बनाते हैं, आप लोगों को ज़रा अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि आओ भाई मुकाबले में हिस्सा लो, ज़रा आगे बढ़ो, कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, थोड़ा बहुत कुछ करके दिखाओ, ताकि तुम्हें तुम्हारी सेल्फ अवेयरनेस हो, ठीक है ना। तो जितना इन्वॉल्व रहेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, उतना आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस खुद ब खुद होती जाएगी। तो लोगों से इंटरेक्ट करने में मत घबराएं, सिचुएशंस में जाने से मत घबराएं, कम से कम कुछ तो बाहर आएगा ना, लर्न करेंगे।